السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل اہرام جنون کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانی اور اپنی سانس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور وہ شانی سے کہتی ہے کہ آپ جیسے خوش رہتے ہیں ویسے نہیں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ شانی اسے کہتا ہے کہ میری خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی، شانی صرف سجیلا کی رویوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ خاور اتنا لالچی ہے کہ اتنا کچھ لے کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، اسے اب شانی سے جلن ہونے لگے گی اور وہ چاہتا ہے کسی طرح شانی اور شانزے کی علیحدگی ہو جائے، کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا ہے۔ اب شانزے شانی کے ساتھ رہے یا نہیں، اس لیے خاور نادیہ سے شانی اور شانزے کی زندگی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شانزے اتنی اچھی ہے اور اس کے دل میں جگہ بنا ہی لے گی۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ شانزے شانی سے کہتی ہے کہ تم سجیلا سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ شانزے شانی کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اب تو شانی کو بھی شانزے کا احساس ہونے لگا ہے اور اس کے ساتھ خوش رہنے لگا ہے۔ شانی سجیلا سے ملنے جائے گا، اسے کہے گا کہ اب تم کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں تمہارے امتحان میں پورا اتروں گا۔ تو سجیلا اسے کہتی ہے کہ شانزے کا سب کچھ اپنے نام کر دو، اسے طلاق دے دو، میں تم سے شادی کروں گی۔ لیکن شانی یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل جیون نگر کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کافی انٹرسٹنگ سین ہونے والے ہیں۔ صابر شاہ کے لالی گرو پہ بہت محنت کر کے اس کا روح بالکل ببر شاہ جیسا بنا لیں گے۔ اب باری ہوگی ببر شاہ کا لہو لہجہ سیکھنے کی۔ وہ لوگ ببر شاہ کی بہت ساری ریکارڈنگز کروا لیں گے، لالی گرو کی پریکٹس کروائیں گے اور اس پہ لالی گرو کو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ تب تک صابر شاہ کے بلے کو بہلا پھسلا کر رکھیں گے، بلا ویسے بھی ببر شاہ کے خلاف ہو جائے گا، وہ بابو کو زیادہ اہمیت دینے لگ جائے گا۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دشمن کے بجائے اپنوں کے روپ میں منافق سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، اور ببر شاہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، بلا اس کے ساتھ فراڈ کر جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ندا اور یاسر کا نکاح ہو جائے گا، یہاں منی بھی موجود ہوگی، لیکن اینڈ ٹائم پہ پھر سے رولا بن جائے گا اور ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور جہاں تک ندا اور یاسر کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس کے بعد نقلی ببر شاہ آ جائے گا اور وہ صرف وہی کرے گا جو صابر شاہ اس کو گائیڈ کرے گا، اس کو جیون نگر کے لوگوں سے کیا۔ دوسری طرف حنیف کا باڑیا شادی کرنے والی اماں کو منع کر دے گا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، جہاں نصیب میں ہوگا وہیں ہو جائے گی۔ تو دوستوں، یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل مائری کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی کی نہ کسی کو پرواہ تھی، نہ ہی اس کی صحت کی، نہ ہی اس کی موت کی کسی کو پرواہ ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن سب کو اس کے کاروبار کی پڑی ہے، نہ کہ اپنے بھائی کی۔ اس کے گھر میں بس سب کو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے کاروبار کا حقدار میں ہوں، جب ظہیر کے کاروبار کا اکلوتا وارث تو فاقر ہے، جو اب سوچ رہا ہوگا میں اپنے باپ کو غلط سمجھتا رہا، وہ مجھے اتنا کچھ کہتا رہا اور مجھے نصیحت کرتا رہا، لیکن میں تو بس یہی سوچتا رہا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ صرف بہانے کر رہے ہیں اور میری زندگی برباد کر دی ہے۔ ان کی موت کا دکھ فاقر کو بھی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے باپ کی سب بتائی ہوئی باتوں کو سوچے گا اور ان پر عمل کرنا بھی لگ جائے گا۔
جبکہ فاقر کی دونوں پھپھو اپنے لالچ سے فاقر سے دولت حاصل کرنے کا سوچیں گی، انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں اپنے بھتیجے کا، جبکہ وہ فاقر اور عینی کا رشتہ خراب کرنے کا کوشش کریں گی تاکہ حبیب کا فاقر کے ساتھ کوئی بھی اس کی دولت کا حقدار نہ ہو۔ لیکن اب فاقر سب کے سامنے آئے گا اور سب کی امیدیں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور وہ عینی کے رشتے کو دل سے ایکسیپٹ کرے گا۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ ٹوسٹ آنے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ التمش اتنا گھٹیا انسان ہے، اس نے صرف پیسے کی خاطر اپنی محبت قربان کر دی اور جائیداد کی خاطر اپنے سگے رشتوں کا لحاظ بھول چکا ہے، اور یہ سب کچھ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ اس کے ماں باپ دونوں بہت لالچی ہیں اور انہیں خود بھی رشتوں کا لحاظ نہیں، اس لیے وہ التمش کو بھی یہی کچھ سکھا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ التمش دوبارہ اپنے ماموں کو بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر فیکٹری میرے نام نہیں کی تو اصغر کو بھی نکال دوں گا اور رتبہ کو بھی پریشان کروں گا۔ تو آگے سے مہر علی شاہ کہتا ہے کہ تم رتبہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس وقت التمش انہیں کہتا ہے کہ وہ میرے ایک اشارے کی منتظر ہے، نہیں یقین تو آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ التمش جب رتبہ کو ملنے گیا تھا تو وہیں پہ اس نے چپکے سے ویڈیو بنا لی تھی اور وہ مہر علی شاہ کو سینڈ کر دے گا۔ مہر علی شاہ وہ ویڈیو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوگا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا، ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ دوسری جانب التمش یہی ویڈیو خورشید کو بھی سینڈ کرے گا، جسے دیکھ کر خورشید بہت زیادہ غصہ ہوگا اور وہ رتبہ سے بہت غصہ ہوگا۔ رتبہ اپنے گھر جائے گی، وہاں رتبہ کا بابا ان سے بات نہیں کرے گا تو رتبہ کا رو رو کے برا حال ہو جائے گا۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل عشق مرشد، یہ ڈرامہ بہت جلد ہم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ یہ ڈرامہ 2023 کا ایک بہترین ڈرامہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک لو سٹوری ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں بلال عباس اور درف شاہ سلیم نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے اور فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ تو دوستوں یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل جیون نگر کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ببر شاہ یاسر اور ندا کا نکاح کروا دے گا اور یاسر سے کہے گا کہ جب تم کاروبار سیٹ کر دو گے تب رخصتی ہوگی۔ کسی کی بھی جرت نہیں ہوتی وہ ببر شاہ کے آگے بات کرے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ لالی گرو صابر اور شاکر کی بات مان لے گی تو پھر صابر شاکر راجہ پلستر کو بلا کر لالی گرو سے ملوا لیتے ہیں۔ راجہ پلستر ببر شاہ کا ہم شکل دیکھ کر حیران ہو جائے گا تو صابر شاکر راجہ پلستر کو اپنا پروگرام بتاتے ہیں اور وہ وہیں لالی گرو ایسی باتیں کرتی ہے کہ سب کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ بہت زیادہ محنت کے بعد لالی گرو کو ببر شاہ کے روح میں ڈال لیتے ہیں تو دوسری جانب ببر شاہ کو اچانک کسی کام سے باہر جانا پڑتا ہے اور وہ جاتے ہوئے اب سارے فیصلوں کا اختیار بابو کو دے جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ببر شاہ جانے سے پہلے ایک دفعہ منی سے ملنے جائے گا، اسے بتائے گا کہ میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بابو سے رابطہ کرنا۔ منی آگے سے ببر شاہ کا خوب مذاق اڑاتی ہے اور بہت ساری باتیں سناتی ہے
لیکن منی کے سامنے ببر شاہ کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل احرام جنون کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سجیلا نے اپنا اصلی رنگ تو اب دکھایا ہے۔ شانی سے شانزے کی شادی کروا دی اور اب اس کا پیسہ لوٹ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے سب کچھ شانی کے نام ہو جائے اور شانی کو اب تک عقل نہیں آئی۔ سجیلا نے اس کی شادی شانزے سے کروا دی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کوئی کتنا بھی محبت میں پاگل ہو جائے لیکن اس ڈرامے میں شانی کو تو کچھ زیادہ ہی محبت میں اندھا دکھایا جا رہا ہے۔ اسے اب بھی سجیلا کی گندی نیت سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اب تک سجیلا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور شانزے نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب تو اسے احساس ہونا چاہیے شانزے اس سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہی ہے اور یہاں تک اپنی ساری دولت اس کے نام کر دی ہے۔ لیکن اب شانزے کو سمجھ آ گئی ہے کہ سجیلا نے اس کی شادی دولت کی وجہ سے کروا دی اور شانی نہ سجیلا کو چھوڑے گا نہ ہی شانزے کو۔ تو دوستوں یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل احرام جنون کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سمیہ بیگم شانی کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم نے کتنی چالاکی سے میری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیا اور گھر بھی اپنے نام کر دیا۔ یہ بات سن کر شانی کہتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کبھی بھی اس بات کی خواہش نہیں کی، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ شانزے نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یہ بات سن کر سمیہ بیگم کہتی ہے کہ تم وہ گھر بہت جلد شانزے کے نام واپس کر دو۔ شانی کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو یہ سب واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن شانزے ہی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے۔ سمیہ بیگم بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ شانی بھی اس کی دولت کے پیچھے ہے۔ سمیہ بیگم شانی سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اگر کسی قسم کا دھوکہ کیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر شانی بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری جانب شانزے پریشان ہوتی ہے اور فرزانہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں شانی اور سجیلا کی شادی ہو جائے۔ یہ بات سن کر فرزانہ کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل صرف تم کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حنان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ حمزہ کی جان ہی لے لے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے یہ سب حمزہ کر رہا ہے اور حمزہ ہی اس کے دل پہ شک پیدا کر رہا ہے۔ لیکن عبیر کو بھی تو یقین کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ یہی حمزہ تھا جو شادی والے دن ہی اسے ریجیکٹ کیا تھا اور پھر حنان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور مشکل وقت میں حنان نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ عبیر کی تو بس ایک ہی رٹ ہے کہ وہ سارا حنان کی زندگی میں کیوں آئی تھی، حنان اسے کیوں ملنے جاتا ہے۔ ادھر سارا چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتی ہے اور حنان کو بلوا لیتی ہے، جبکہ حنان نے اسے ساری بات بتا دی ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ بہت خوش ہے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس کے باوجود سارا حنان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مگر پھر شاید سارا ہی ہے جو عبیر حنان سے طلاق لے رہی ہوگی اور عبیر کو آ کے بتائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ حنان مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، شاید تب عبیر کے دل میں حنان کی جگہ بن جائے۔ تو دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ان دنوں 5 پاکستانی ایسے ڈرامے آئے ہیں جن میں آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر ڈرامے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے،
جن ڈراموں کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل فیری ٹیل ہم ٹی وی پر چلنے والا ایک ایسا ڈرامہ ہے جو آج کل لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔ پہلے سیزن کی ہٹ ہونے کے بعد سیزن 2 اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بہترین ڈرامہ ہے جو ینگ جنریشن کو کامیڈی میں بنایا گیا ہے۔ سارا مجید اور علی حسن کے ڈائریکشن میں بنایا ہے اور حمزہ، سہیل خان، عدنان ضمیر اور آئینہ خان شامل ہیں۔ تو دوستوں یہ ڈرامہ آپ لازمی دیکھنا۔ ڈرامہ سیریل جنت سے آگے، امید ہے آپ نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ اس ڈرامے میں آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جو کافی ڈراموں سے الگ ہے۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ لازمی دیکھنا چاہیے۔ جو کہ موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ حمیرہ احمد اس ڈرامے کی رائٹر ہے اور حسیب حسن ڈائریکٹر ہے، جبکہ جنت سے آگے کی لیڈ کاسٹ میں کبرا خان، گوہر راشد اور رمشا خان شامل ہیں، جو ناظرین جیو ٹی وی پر چل رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل جنت سے آگے کو آپ دیکھنا نہ بھولنا، کیونکہ یہ ایک بہترین پاکستانی ڈرامہ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل صرف تم کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ عبیر کو حنان سے اور حنان کو عبیر سے حمزہ نے بدظن کر چکا ہے، اور یہ بات یہاں تک آ چکی ہے کہ اسے شک ہو گیا ہے عبیر حمزہ کو پسند کرتی ہے، اسی وجہ سے تو میری بات نہیں مانتی اور مجھے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا اس نے۔ اب عبیر کو جو پتہ چلا ہے وہ ہر وقت حنان پہ شک کرتی ہے، جبکہ حنان اس پر شک کر رہا ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے ان دونوں کی ریلیشن کافی زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو حنان نے ریلیشن کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اب حنان کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ زبردستی عبیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عبیر حمزہ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے حنان عبیر کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لے گا، یہاں تک کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن حنان کے ہاتھ وہ لیٹر لگ جائے گا جو عبیر نے حنان کے لیے لکھا تھا، اس نے اپنے اظہار محبت کیا تھا۔ اس کے بعد حنان کو یقین ہوگا کہ یہ ساری سازش حمزہ کی ہے، عبیر مجھ سے محبت کرتی ہے، جس کے بعد حنان عبیر کو طلاق نہیں دے گا بلکہ اس سے ملنے جائے گا اور بات کرنے جائے گا، اور وہاں جا کر اسے اظہار محبت کرے گا اور اسے بتائے گا کہ میں سارا کو جواب دے چکا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل صرف تم کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عبیر اور حنان کا رشتہ اجڑ کر رہ گیا ہے۔ حنان عبیر سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی، بلکہ میری محبت کا مذاق اڑائے گی کہ کبھی سارا سے تو کبھی مجھ سے، یہ کیسی محبت ہے آپ کی؟ جبکہ عبیر حنان سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے حمزہ کی باتوں میں آ کر کہ وہ حنان سے اپنی محبت کے بارے میں ذکر بھی نہیں کر سکتی، جبکہ ادھر اب حمزہ دونوں کا تماشا دیکھ رہا ہے اور تماشا بنا بھی رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے ڈیورس پیپرز بھی تیار کروا رہا ہے، جیسے کہ آج ہی ان دونوں کی ڈیورس ہو رہی ہو۔ ان دونوں سے زیادہ جلدی تو حمزہ کو ہے، اور سارا الزام حنان کے اوپر ڈال دیا، جبکہ حنان کو شک ہو جائے گا کہ یہ بار بار حمزہ سے ملنے کیوں جاتی ہے اور مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ حمزہ حنان سے کہے گا کہ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، محبت تو مجھ سے ہی کرتی تھی اور شادی بھی مجھ سے ہی کرنے جا رہی ہے، اور وہ مجھے آج تک بھول نہیں پائی۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل احرام جنون کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سجیلا شانی کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے شانزے کے کہنے پر کیا ہے۔ شانی کہتا ہے مجھے تم پر یقین نہیں، شانزے ایسا نہیں کر سکتی۔ سجیلا کہتی ہے میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، میں نہیں چاہتی تھی یہ سب آسائشیں تمہاری زندگی سے جائیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے شانزے کا دیا ہوا ہے۔ شانی کہتا ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے حالات ہوں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ خاور فیصلہ کر چکا ہے، وہ نادیہ کو لے کر الگ ہو جائے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ، تم ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ خاور کہتا ہے اگر میں ایسا نہ کیا تو خود برباد ہو جاؤں گا، آپ نہیں جانتے اب جو کچھ میرے پاس آنے والا ہے نادیہ کی وجہ سے ہے۔ شانزے نے صاف کہہ دیا ہے اگر نادیہ کے ساتھ جو کچھ غلط ہوگا تو وہ سب کچھ واپس لے لے گی اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نادیہ سے بات کرو۔ جس پر خاور کہتا ہے نادیہ اس گھر میں نہیں آنا چاہتی، اگر نادیہ کی بات نہیں مانی تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، آپ میری بات کو سمجھو۔ تو دوستوں یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل احرام جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شانی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اس گھر میں رہوں یا اس گھر میں، اس سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف دولت چاہیے، وہ تو میں وہاں بھی رہوں تب بھی آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ کلثوم بیگم کہتی ہے کہ شانی تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میرے بارے میں ایسا مت سوچا کرو، میں تمہارے ساتھ چھوٹے گھر میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ شانی کہتا ہے میں اب شانزے کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف نادیہ جگنو کو کہتی ہے کہ تمہیں آخر شانزے سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جگنو کہتا ہے شانزے اب اس گھر کا حصہ بننے جا رہی ہے، اگر وہ میرے لیے تھوڑے سے پیسوں کا بندوبست کرتی ہے تو کیا بات ہے۔ نادیہ کہتی ہے کہ اگر شانی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں اس گھر سے نکال دے گا، تمہیں اس سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے تھے۔ پھر دوسری طرف کلثوم بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ وہ نادیہ اور جگنو کی باتیں سن لیتی ہے اور جگنو سے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی شانزے سے پیسے مانگنے کی۔ تو دوستوں یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نادیہ بڑے غصے سے سجیلا کو کال کر کے کہتی ہے شانی سے تمہارا کسی قسم کا تعلق نہیں، آئندہ تم اسے کال مت کرنا۔ پھر سجیلا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فرزانہ سجیلا کو کہتی ہے تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، لیکن اس بار میں تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دینے والی، تم نے شانزے کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی۔ یہ بات سن کر سجیلا کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہو، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ شانی مجھے کبھی بھی اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ یہ بات سن کر فرزانہ کہتی ہے کہ اس کی محبت ایک موم کی طرح ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے چٹان کی طرح مضبوط ہوتی ہے، اور جب انسان کی محبت کو چھین لے تو شاید کبھی بھی اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سجیلا کہتی ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آج بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شانی کبھی بھی میرے بنا رہ نہیں سکتا، شانزے سے شادی تو وہ صرف دولت کی خاطر کر رہی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس کی شادی شانی سے ہو گئی تو شانزے یہ سب کچھ واپس نہ لے لے۔ یہ بات سن کر فرزانہ غصے سے کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے شانی کو تم حاصل کر لو گی، تو یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو دوستوں آپ دیکھیں گے یہ سب آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری کو محرم کی وجہ سے نشر نہیں کیا گیا۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں آیا ہے بہت بڑا موڑ۔ سیم اور زوبی کے گھر والوں کی انکار کے بعد اب سیم کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، اسی لیے اب سیم زوبی کو لے کر گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد سیم اور زوبی نکاح کر لیں گے۔
سیم زوبی کو روزانہ نئی جگہ پر چھپا کر رکھے گا، مگر پھر بھی پیچھے سے زوبی کا بھائی اور باپ زوبی کو ڈھونڈنے کے لیے سب جگہ جائیں گے۔ سیم کو کبھی پولیس کا ڈر ہوگا، کبھی دانیال کا، اور دانیال زوبی کے باپ سے کہے گا کہ تمہارے بیٹے نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، جبکہ دانیال بھول گیا ہے کہ زوبی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اب دانیال زوبی اور سیم کو ہر جگہ ڈھونڈے گا، آخرکار وہ اس گھر تک بھی پہنچ جائے گا جہاں زوبی اور سیم رہتے تھے۔ دانیال کو دیکھ کر سیم زوبی کو لے کر بھاگ جائے گا اور جلدی جلدی میں سیم کا ٹکر ایک کار سے ہو جائے گی، جس کے بعد وہاں پر دانیال بھی آ جائے گا اور سیم کو مار کر بے ہوش کر دے گا اور زوبی کو ساتھ لے کر جائے گا، جبکہ سیم پیچھے سے ہاسپٹل پہنچ جائے گا اور زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ زوبی گھر سے جاتے ہوئے بہت بڑے خواب دیکھ کے گئی تھی، مگر زوبی کے گھر واپسی سیم کی لاش کے ساتھ ہوگی اور ان سب کا ذمہ دار زوبی کو ٹھہرائیں گے، اور دوسری جانب زوبی کا باپ بھی مر جائے گا۔ تو دوستوں، آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں یہ سب۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ڈرامے پوری دنیا میں فیمس ہیں، اور کافی ایسے کنٹریز ہیں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے۔ ان سب کنٹریز میں پاکستانی ڈرامے شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام میں ہے۔ دوستوں، یہ ڈرامہ بہت جلد ARY ڈیجیٹل پر دکھایا جائے گا۔ اپ کمنگ ڈرامہ سیریل میں عائزہ خان اور وہاج علی فرسٹ ٹائم ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ڈرامہ 2023 کا ایک بہترین ڈرامہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دوستوں، جیو ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ سیریل تیرے بن میں وہاج علی کی سب سے زیادہ اداکاری کو پسند کیا گیا ہے، اور وہاج علی کی وجہ سے یہ ڈرامہ میگا ہٹ ثابت ہوا ہے۔ اور اب ARY ڈیجیٹل پر وہاج علی کا دوسرا بڑا ڈرامہ آ جانے والا ہے۔ میں ڈرامے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دے گا۔ اس ڈرامے کو زنجبیل آصف شاہ نے لکھا ہے اور فضل محمود اس ڈرامے کا ڈائریکٹر ہے، اور بگ بینگ ٹریلر تلے اس ڈرامے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ڈرامہ 2023 کے اینڈ تک ARY ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملے گا۔ تو پھر آپ سب کتنا ایکسائٹڈ ہیں وہاج علی کا ایک اور نیا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا؟ تو دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل احرام جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین آنے والے ہیں۔ فرزانہ سجیلا کو کہتی ہے تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، لیکن اس بار میں تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دینے والی۔ تم نے شانزے کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی۔ یہ بات سن کر سجیلا کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہو، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ شانی مجھے کبھی بھی اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ یہ بات سن کر فرزانہ کہتی ہے کہ اس کی محبت ایک موم کی طرح ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے چٹان کی طرح مضبوط ہوتی ہے، اور جب انسان کی محبت کو چھین لے تو شاید کبھی بھی اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سجیلا کہتی ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آج بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شانی کبھی بھی میرے بنا رہ نہیں سکتا۔ شانزے سے شادی تو وہ صرف دولت کی خاطر کر رہی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس کی شادی شانی سے ہو گئی تو شانزے یہ سب کچھ واپس نہ لے لے۔ یہ بات سن کر فرزانہ غصے سے کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے شانی کو تم حاصل کر لو گی، تو یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو دوستوں، آپ دیکھیں گے یہ سب آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کہ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ تم نہیں ملو گے تو میری محبت انتقام میں بدل جائے گی۔ تم ملی تھی اس سے؟ اب بھی میں ہی مجبور کر رہی ہوں تو شادی کر لوں۔ میں شانزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل احرام جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ
سجیلا کا لالچ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا۔ شانی اور شانزے کی شادی کے لیے راضی ہوئی تو وہ بھی صرف اپنے فائدے کے لیے۔ سجیلا نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ وہ شانزے کو ضرور سبق سکھائے گی، اسی لیے وہ شادی کے لیے راضی ہوئی اور وہ چاہتی ہے کہ شانی اور شانزے کی شادی ہو جائے اور شانی کافی ساری دولت حاصل کرے اور خود اپنا بزنس بنانے لگ جائے۔ شادی کے بعد شانی سے کہہ کر شانزے کو طلاق دلوا دوں گی، اسی لیے اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا، مگر وہ یہ بھول چکی ہے کہ شانی اس سے محبت کرتا ہے، اس کا غلام نہیں۔ اس نے تو اپنا نوکر ہی سمجھ رکھا ہے اسے لگتا ہے شادی کے بعد بھی اسی طرح بات مانتا رہے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ شانزے اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ شانی اور شانزے کی شادی ہو جائے تو شانزے شانی کے دل میں جگہ بنا کے ہی رہے گی اور سجیلا خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ کون کون شانی اور شانزے کی شادی دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ کر کے بتائے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کا کل لاسٹ ایپیسوڈ ہے، لیکن اگر اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں یہ 2 سینز اگر نہیں دکھائی جاتے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ اکثریت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈراماز کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمیں راکشی کا برا انجام دکھایا جائے، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جیسے وہ دوسروں کا جینا حرام کیا تھا، اور لوگوں کے ساتھ جو لوٹ مار مچائی ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی یہ انجام ہو اور اس کو جیل میں بند کیا جائے، اور اس کا لاسٹ ایپیسوڈ میں سمن اور ولید کی شادی ہمیں دکھائی جائے، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، سمن کا اس لڑکے سے رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کی شادی ولید کے ساتھ ہو جائے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں سمن اور ولید کی شادی ہو تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں یس ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اگر ولید اور سمن کی شادی نہیں ہوتی تو یہ ولید کے ساتھ غلط ہوگا، اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان دونوں کی شادی لاسٹ ایپیسوڈ میں ضرور دکھائی جائے گی۔ یہ ڈرامہ کس کس کا فیوریٹ ہے کمنٹ میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، بیبی باجی ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی، اس عورت کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ دن بعد یہ عورت مر جائے گی، کیا میں بھی کچھ دن بعد مر جاؤں گی؟ عذرا کو کینسر ہو چکا ہے اور اسے ہر وقت اس کے وہ دن یاد آتے ہیں جب یہ گھر والوں کو پریشان کرتی تھی، خاص طور پر بیبی باجی کو۔ ویسے بیبی باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اس کا اختتام قریب ہے۔ نصیر کو اتنا بڑا دھچکا لگ کر اسما کے پاس واپس آ گیا ہے، اس کو کافی چوٹیں لگی ہیں۔ وہ اسما کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ پلیز خلا کا کیس واپس لے لو۔ اسما بہت دکھی ہوتی ہے، وہ روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ اس بارے میں سوچوں گی۔ اسما یہ سب معاملہ جمال کے پاس رکھتی ہے تو جمال اسے کہتا ہے کہ نصیر کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم میں سے کوئی بھی تمہارے آگے نہیں آئے گا۔ دوستوں، عذرا کا انجام قریب آ چکا ہے، بیبی باجی دوبارہ اپنے گھر پہ آ چکی ہے۔ کیا اسما نصیر کو دوبارہ ایک ہونا چاہیے یا اسما نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ اس کو قائم ہونا چاہیے؟ دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، سال 2023 میں ایسے پاکستانی ڈرامے آئے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹریز کا نام روشن کیا ہے، تو اس ویڈیو میں آج کل سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن دوستوں 2023 کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ایک پاکستانی ڈرامہ بن چکا ہے، اور شاید ہی اس سال ڈرامہ تیرے بن کا ریکارڈ توڑ دے، کیونکہ اس ڈرامے میں پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش اور ہر جگہ پہ آگ لگائی ہوئی ہے جہاں اردو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن وجاہت علی اور یمنا زیدی مرکزی کردار نبھایا ہے، اور کوئی شک نہیں ان دونوں نے اپنے اپنے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دیا ہے، اور خاص طور پر وجاہت علی پاکستان میں سب سے بڑے
اور موسٹ پاپولر اداکار بن چکے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن جیو ٹی وی پر نشر ہوا اور اس ڈرامے کا رائٹر خرم مخدوم ہے۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا دوستوں 2023 کا مقبول ترین ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ دوستوں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے بعد اس ڈرامے نے بھی بے حد کامیابی حاصل کی ہے اور ARY ڈیجیٹل کا سب سے بڑا اور زیادہ دیکھے جانے والا یہ پاکستانی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کے ہر ایپیسوڈ کے آتے ہی نہ صرف یوٹیوب پر بلکہ پاکستانی اور ہندوستان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ بن جاتی ہے اور عوام کا یہ بھی ایک پسندیدہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں وحاج علی، ہانیہ عامر اور زاریار نعمان نے مرکزی کردار نبھایا ہے اور سب نے ہی کمال کی پرفارمنس دی ہے۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا سدرا سحر عمران نے لکھا ہے۔ ڈرامہ سیریل جھوم ناظرین، اگر ڈرامہ سیریل جھوم کے بارے میں بات کریں تو 2022 کا یہ بھی ایک ٹروپ کا ڈرامہ ہے، کیونکہ ایک تو الگ اسٹوری دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسرا ہارون کڈوانی اور زارا نور عباس نے دل کو چھو جانے والی اداکاری کی ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یوٹیوب پر چلنے والا ڈرامہ سیریل جھوم کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے اور علی فیضان نے ڈائریکشن میں یہ ڈرامہ تیار ہوا ہے۔ ڈرامے کی اسٹوری ایک نوجوان کے ارد گرد گھومتی ہے جسے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، جسے حاصل کرنے کی جستجو میں ہر حد پار کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے نے پاکستان اور ہندوستان میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری ویسے تو ناظرین یہ ایک نارمل درجے کا ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر ریلیز ہوا ہے اور اس ڈرامے میں کوئی خاص اداکاروں نے کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی ڈرامے کی پاورفل ڈائریکشن اور ینگ جنریشن پر بننے والی سچی اسٹوری نے شائقین کو اپنی طرف کھینچا ہے کہ 2023 کا یہ بھی ایک سپر ہٹ ڈرامہ بن چکا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ یوٹیوب پر آتے ہی انڈیا میں ٹاپ 10 ڈرامہ بن جاتی ہے اور TRPs میں یہ ڈرامہ کافی آگے جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری میں خوشحال خٹک اور دنانیر نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی اداکاری کچھ زیادہ ہی پسند کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون ناظرین 2023 کا یہ بھی ایک سپر ہٹ پاکستانی ڈرامہ ہے اور شائقین میں آج کل بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس ڈرامے کو جہانزیب قمر نے لکھا ہے، سید راوش نے ڈائریکٹ کیا ہے، جبکہ احرام جنون ڈرامہ عمران عباس، نیلم منیر اور نمرا خان نے مرکزی کردار نبھایا ہے اور ان تینوں نے ہی کمال کی اداکاری کی ہے۔ خاص طور پر عمران عباس کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے نے اوور آل ایوریج حاصل کی ہے، لیکن ایک بڑی کاسٹ کی وجہ سے جیو ٹی وی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے 2023 کا یہ بھی ایک ٹاپ کا ڈرامہ بن چکا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں یہ سپر ہٹ جا رہا ہے۔ تو دوستوں یہ ہے وہ 5 ڈرامے آج کل سپر ہٹ بن چکے ہیں اور دنیا بھر میں پسند کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں بیبی باجی ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 63 سرچ کر کے تھک چکے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بیبی باجی ڈرامے کے بارے میں مکمل بتاؤں گا کہ آپ کو اس ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 63 کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بیبی باجی ڈرامہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ڈرامہ اور مقبول ڈرامہ بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے دوستوں آپ سب کافی پریشان ہیں اس ڈرامے کی قسط نمبر 63 کو اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا۔ لوگ فیک ویڈیوز بنا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو بین کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے،
اور محرم میں ARY ڈیجیٹل والوں نے 9 اور 10 محرم کو کوئی بھی ڈرامہ نشر نہیں کیا، بلکہ اس ڈرامے کی جگہ آپ کو محرم کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن دکھائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ اس ڈرامے کی قسط نمبر 63 2 دن کے بعد ہی یوٹیوب پر دیکھنے کو ملے گی، لہٰذا اس ڈرامے کے بارے میں سرچ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ قسط نمبر 63 آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے بعد۔ اللہ حافظ۔